गए हैं। ऐन वक्त के मुताबिक इजलास की कार्रवाई शुरू की जाती है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिन अज़ीज़ ने मोहतरम बाबा तरावले साहिब अमीर जमात अहमदिया दी गैम्बिया को इस इजलास की सदारत के लिए मुकर्रर फरमाया है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इजलास की कार्रवाई का आगाज़ करवाएँ। जज़ाकुमुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। We are starting the fourth session of Jalsa Salana, United Kingdom on Saturday, 5th August 2018 with recitation and translation of the Holy Quran by Mr. Mahmoud, Wardi, United Kingdom. Mr. Mahmoud, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. सूरह नूर की आयत 55 ता 57 का उर्दू तर्जमा बयान फरमूदा हज़रत खलीफतुल मसीह अर्राबी रहिमहुल्लाह पेश खिदमत है। कह दे कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, बस अगर तुम फिर जाओ तो उस पर सिर्फ उतनी ही जिम्मेदारी है
جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تم پر ڈالی گئی ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakumullah. Thank you very much. We now call Mr. Muhammad Khalid Chutai, UK, to read Urdu poem. Mr. Khalid, please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منظوم کلام سے چند اشعار۔ اے میرے پیارو شکیبو، صبر کی عادت کرو، اے میرے پیارو شکیبو، صبر کی عادت کرو، وہ اگر پھیلائے بدبو، تم بنو مشک تتار، وہ اگر پھیلائے بدبو، تم بنو مشک تتار، گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو، گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار، چپ رہو تم دیکھ کر ان کے رسالوں میں ستم، چپ رہو تم دیکھ کر ان کے
والوں میں ستم دم نہ مارو گر وہ مارے اور کر دے حال زار دم نہ مارو گر وہ مارے اور کر دے حال زار دیکھ کر لوگوں کا جوش و غیظ مت کچھ غم کرو دیکھ کر لوگوں کا جوش و غیظ مت کچھ غم کرو شدت گرمی کا ہے محتاج باران بہار شدت گرمی کا ہے محتاج باران بہار اے میرے پیارو شکیبو صبر کی عادت کرو وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشک تتار نعرہ تکبیر اسلام احمدیت غلام احمد کی نعرہ تکبیر Jazakumullah, thank you very much, Mr. Khalid. The kind treatment of the promised Messiah alayhi salam towards his opponent. This is an English topic. It's going to be delivered by Dr. Syed Ahmad Khan, President of Gaza Board, UK. Dr. Khan, please. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I deem it an honor to be addressing the Jalsa Salana on a subject
that will give a glimpse into the pure character of the life of the Imam of the age, a life that was modeled on that of his master, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The translation of the 9th verse of Surah Al-Ma'idah that I recited is, O ye who believe, be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity, and let not a people's enmity to incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to righteousness, and fear Allah. Surely Allah is well aware of what you do. The other was from Surah Yasin, verse 31, Alas for my servants, there comes not a messenger, but they mock at him. And history bears witness that this has been, indeed forms part of the life of every messenger of God that has come to this earth. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was known as Al-Amin by the Meccans, but as soon as he made his claim, he was persecuted and ridiculed by those same very people. The promised Messiah alayhi salam, prior to his claim, was championed as the savior of Islam, but as soon as under divine command had he made his claim, that he too faced the most bitter opposition. He always displayed patience, sympathy, and kindness to those people who opposed him. This is the subject I must speak on today. Today we feel in a world that is filled with hate, violence, and rancor, and the incidence of the kindness of the promised Messiah alayhi salam, even to his opponents, is a lesson for whole of humanity. Whenever the world has stood in need of guidance, Allah the Almighty has sent His messenger to the world. Allah reminds us in the Holy Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ, and we did raise among every people a messenger. The verse continues, preaching worship Allah and shun the evil one. Then among them are some who are rightly guided, and among them are some who become deserving of ruin. Two groups emerge. One, those lives undergo a pure transformation, and the other who spend all their energies in the rejection of the Prophet and oppose him tooth and nail. At the head of the 14th century, in fulfillment of prophecies, the promised Messiah and Mahdi alayhi salam was raised for the renaissance of Islam. In 1889, he laid down the conditions that one must fulfill and took the oath of allegiance. Kindness and sympathy to others was considered so important that even 2 of these 10 conditions emphasized this subject. The 4th condition I lay before you, that under the impulse of any passions, he shall cause no harm whatsoever to the creatures of God in general and Muslims in particular, neither by his tongue, hand, or by any other means. So one has to agree, one has to concede that with conditions, basic conditions such as these, the emphasis is on the kind treatment to the whole of mankind. Hazur alayhi salam himself stated, मैं तमाम मुसलमानों और ईसाइयों और हिंदुओं और आर्यों पर ये बात जाहिर करता हूँ कि दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं बनी नौ इंसान से ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि जैसे वालदा मेहरबान अपने बच्चों से बल्कि उससे भी बढ़कर. I proclaim to all Muslims, Christians, Hindus and Aryas that I have no enemy in the world. I love mankind with the love that a compassionate mother has for her children, even more so than that. Ladies and gentlemen, these were not mere words, but time and time again we find incidents in his life which prove this beyond a shadow of any doubt. It truly was love for all, hatred for none. Onlookers are left dumbfounded that his heart
melts for the sympathy of mankind while having no concern for his own self. We know that Allah the Almighty showed many signs in support, many grand signs in support of the truth of the promised Messiah. The eclipses are one, and the plague is another. He repeatedly made announcements warning people of the impending calamity of the plague and urging them to turn to God. He feared that they would suffer, did they not. Hazrat Maulvi Abdul Kareem Sahib Radiyallahu Anhu relates that for a time in Qadian, he stayed in Qadian, and for a time his retreat was a room above the Baitul Dua and was a witness at first hand of the supplications of the promised Messiah alayhi salam in the darkness and the stillness of the night. While everyone else slept, he would hear the promised Messiah alayhi salam in deep supplication. He says with so much pain, so much anguish, that it was as if there was a woman who was giving childbirth. When he listened intently, he was amazed that Hazur alayhi salam was beseeching, pleading with his Lord, pleading that people be saved from the chastisement of the plague. This, to me, ladies and gentlemen, is the epitome of the kindness of the promised Messiah alayhi salam towards those who rejected him. It was a matter between him and his Creator. No one was there to witness these supplications. While knowing on the one hand that if a disbelieving people escaped the punishment of the plague, they would rejoice, yet he laments for their safety, and it is only by chance that a companion overhears these cries and reports that to us. The promised Messiah alayhi salam was on the receiving end of vile verbal abuse, degrading attacks, edicts on his life, attempts to assassinate him. Articles in newspapers hurled abuse at him. The worst kind of letters, abusive letters, were sent to him. Even the postage was not paid. He would open them, he would have to read the vile abuse, and he would simply pray for these mischief mongers and place all those letters in a sack. Never a word of disgust, never a word of complaint, never any retaliation. All he would do in response was display patience and forbearance. Names such as Maulvi Muhammad Hussain Batalvi, Saadullah Ludhanvi and Jafar Zitli were just some who crossed all borders of decency. Muhammad Hussain Batalvi, a leader of the Ahle Hadith sect, who in 1893 hailed Hazur as the savior of Islam. However, when under divine command the promised Messiah alayhi salam made his claim of being the awaited Messiah and Mahdi, this very same Maulvi became the most bitter opponent, and for the rest of his life made it his goal to oppose him. He wrote slanderous articles. The language that he used is the worst kind that you can imagine, and much of that is too painful to even repeat. In his publication, he had a publication, Ishatu Sunnah, and he used words such as raving drunkard, intriguer, swindler, accursed, God forbid, nauzubillah. Sorry, I cannot repeat any more of what the Maulvi wrote. He gathered edicts of kufr, of disbelief against the promised Messiah alayhi salam, even gave false evidence in a case with a view of humiliating and bringing about the ruin of Hazrat Masih Maud alayhi salam. It was in 1897, Dr. Henry Martin Clark, a Christian missionary, charged the promised Messiah alayhi salam with an attempt on his life. Not only that, but he portrayed him as a mischief monger and a dangerous man. The same Maulvi, Muhammad Hussain, came forward as a prosecution witness to lend support to the concocted story.
It was indeed, if you think about it, a serious, serious matter. In the event of a miscarriage of justice, this could have resulted in life imprisonment or even the death penalty for Hazur alayhi salam. The promised Messiah's lawyer, Maulvi Fazaldeen, wanted to weaken the prosecution case by damaging the character of their witnesses. He therefore asked Hazur's permission to ask questions of Muhammad Hussain about his parentage. It is alleged that his mother had been a prostitute. Despite everything, the promised Messiah alayhi salam would not allow his counsel to ask any such questions and strongly forbade him not to say a single word that might cause embarrassment to Maulvi Muhammad Hussain. Not only that, but to be sure, the promised Messiah alayhi salam stretched his hand towards the mouth of his attorney just in case he started this line of questioning, and he said, "I do not wish to put him to shame." This, ladies and gentlemen, was the extent of the kind treatment that the promised Messiah alayhi salam showed to this particular opponent at that time, who on his part, as I have said, left no stone unturned in causing every kind of pain to the promised Messiah alayhi salam. The lawyer, as I said, Maulvi Fazaldeen Sahib, incidentally, who was not an Ahmadi, often recalled this in later years, and he would say, Mirza Sahib possesses extraordinary morals, that here is a person, he attacks not only his honor, but he attacks his life. And when in response some questions are framed to weaken his testimony, he states, "I will not allow such questions to be asked of this witness." The charges, as you know, were all false. The promised Messiah alayhi salam was acquitted honorably, and he forgave all those who stood against him. The district magistrate, Colonel Douglas, even told the promised Messiah alayhi salam that he was at liberty to prosecute the witnesses if he so desired. But Hazur alayhi salam just replied that he did not wish for this, saying that his case was registered above. This case took place in 1897, and despite the promised Messiah alayhi salam's magnanimous forgiveness to all of them, including Maulvi Muhammad Hussain, that was not the end of the bitter opposition. And years later, many years later, Batalwi Sahib fell on hard times. His press shut down. His journal Ishat-us-Sunnah stopped being published. But he continued to write articles against Hazur alayhi salam. But no one was prepared to publish them. When the promised Messiah alayhi salam came to know of this, he felt sorry for him. He had sympathy for him, and he felt pity for him. Scores of years of the most bitter opposition were once again overlooked. Not only that, but he sent him a message inviting him to come to Qadian, to stay there with them. Not only that, but also promised to print those articles of his in our journals. That sort of act of kindness is unheard of. But these are the qualities of the messengers of God, his chosen ones, and Hazrat Masih Maud alayhi salam was certainly one of those. A man by the name of Nihal Singh, who in his youth had served in the army in India, he lived in Qadian, another extreme opponent of the Jamaat, and he would join with others and cause trouble for the Ahmadis, and to abuse them with foul language was just a matter of routine for this Nihal Singh. And on his allegation, a dangerous criminal case against the promised Messiah alayhi salam and other Ahmadis was registered in the courts in Qadian. At the exact time of the court case, his nephew Santa Singh, his wife, fell ill and was in need of musk for her treatment. Musk was and still is
a rare and very precious commodity. So what does he do in this situation? He goes to the door of the promised Messiah ﷺ, asking for the musk. Remember, this is the time when he has this court case against the promised Messiah in the court at that time. Many others would have told him to go away. However, the promised Messiah wastes no time. He comes to the door himself, listens to what he has to say, and says to him, "Wait, I will fetch this for you." So the promised Messiah ﷺ goes inside, brings out 5 or 6 grams of musk and hands it over to him. How brazen was Nihal Singh. He would not let up his opposition. He brought false criminal charges against the promised Messiah. But when he needs this most precious commodity, he demands it from the promised Messiah ﷺ, who on his part has not the slightest hesitation, but gives it to him free and without any questions asked. Hazur ﷺ had to endure opposition in many forms, and obstacles were placed before him. I'll give you an example of one such obstacle. It was a wall, a physical barrier 8 foot high, taller than me, much taller, erected by his 2 cousins, Mirza Nizamdin and Mirza Imamdin. The wall created such a barrier that it was like being imprisoned, confined in a very tight space. For me, it was difficult to imagine as to what sort of trouble that this wall would create in the path of the promised Messiah ﷺ. But I found a statement that Hazur ﷺ gave to the court. Hazur said, "The erection of this wall has caused me great trouble. A new well had to be constructed involving expense, and the press suffered a great deal. Visitors and friends have experienced hardship. Some of them have been injured. The weak and infirm are unable to join with me in the Fajr and Isha prayers. Guests come here to learn religion, but when they are put to all this trouble on account of the wall, I am pained and I am shocked. I have no words to describe these troubles." These were the words of the promised Messiah ﷺ. Finally, on legal advice, the matter had to be taken to the courts for resolution. And these proceedings took a long time. They were very much protracted. Some 18 months later, a year and a half, the matter was finally decided. The judge ordered that the wall be pulled down and awarded compensation to the promised Messiah ﷺ. Subsequently, the compensation was not paid, and a bailiff arrived in Qadian to impound the goods of Mirza Nizamdin. That night, he sent a message to Hazur asking for mercy. He had no money. He would have to sell his house. And he had the gall to ask, why were they being humiliated in this way? The promised Messiah ﷺ informed them that this decree had been obtained without his knowledge and without his permission, and assured them that he would not be making any such claim. Hazrat Khalifatul Masih II radiallahu anhu relates that after Isha, Allah informed the Prophet ﷺ through a revelation or a dream that this was a heavy burden, as a result of which the opposing relatives were suffering. He remarked that, the Hazur remarked, "I will not be able to sleep, so someone should be sent immediately to inform them that we have forgiven these costs." That was the nature of the promised Messiah, that despite months of facing difficulties from the actions of these people, when he comes to know of their plight, he is not even prepared to wait a single day, and he wishes to remove their concerns immediately. So he sends someone and tells them that their troubles are indeed over. The very same Mirza Nizamdin mentioned above, he would appoint a brash person to stand outside the house of Huzur alayhi salam to shout abuse at him. Rasul Bibi Sahiba, the wife of Hamid Ali Sahib, relates that it happened a few times, that this abuse continued not only throughout the whole day,
but continued throughout the whole night. You should ask yourself, what would your reaction be to a disturbance like this? But let me tell you what was the reaction of the promised Messiah alayhi salam. She relates that at dawn, in the morning, after a whole night of hearing this abuse, Hazur alayhi salam suggested that something should be sent to him to eat, as he must be tired, having shouted throughout the night, and his throat must be dry also. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani relates that it is not a secret that Mirza Imam Din Sahib was a zealous opponent of the Jamaat and was against the family of the promised Messiah alayhi salam. However, Hazur alayhi salam on his part in worldly matters always overlooked this opposition and would treat them with kindness and often extended financial assistance to them even while he continued with this opposition and enmity. On one occasion, an incident, Mirza Imam Din required a horse. He wanted to sell it and thought that the horse would achieve a much better price if it was sent to Jammu and to be sold there, thinking that Punjabis perhaps don't know much about horses. So he came up with a ploy that if the horse could be sent to Jammu, and of course Maulvi Nuruddin Sahib was there, he thought this would be the way to sell that horse in Jammu. But how to get Maulvi Sahib on board? So he approached Hazur alayhi salam and asked him to write to Maulvi Sahib and to make a favor to sell this horse in Jammu. The promised Messiah alayhi salam had no hesitation. He put pen to paper, wrote to Maulvi Sahib with a request to help him finding a buyer for this opponent of his. Hazur alayhi salam faced not only verbal opposition, but also was subjected to physical attacks. On one occasion in 1892, after his claim Hazur went to Lahore, he used to offer prayers in a mosque near to the house of Mian Chirag Din Sahib. He was returning from the mosque accompanied by some attendants when the brother of Paighambar Singh, who had claimed to be a Mahdi, approached Hazur from behind and attacked him. He tried to wrestle Hazur to the ground, but he did not succeed, and the attendants restrained him. But he kept on verbally abusing Hazur, which enraged his companions. The promised Messiah alayhi salam took no notice of the attacks, but feared the retaliation, and strictly told them, "Leave him, do not take any action, he is deranged." Hazur continued on his way home, but he kept glancing back to make sure that no harm came to this attacker and kept instructing, "See, no harm comes to him." Hazur alayhi salam arrived back home. The man was released, who then stood outside the residence and continued with his shouting. Even then Hazur repeatedly said, nothing should be said to him, you must display patience and forbearance. Those accompanying Hazur were enraged with the attacker, wanted to exact retribution, but Hazur alayhi salam's nature was always to be kind and compassionate even to those people who attacked you. Many a time he had to endure prolonged incidents of abuse being shouted at him. And Hazrat Maulvi Abdul Kareem Sahib Raziyallahu Anhu said that the Prophet ﷺ one day said that I have so much control and God has granted so much obedience to my soul that even if someone was to sit before me and shout vile abuse at me for a whole year, finally it would be he who would have to become embarrassed and would have to concede that he was not able to incite me. This, of course, happened on many occasions. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani Raziyallahu Anhu relates an incident when a Brahmo leader, probably Ambash Muzammil Babu, came to the promised Messiah alayhi salam when a foul-mouthed opponent came and started verbally abusing the promised Messiah alayhi salam. Hazur sat there quietly with his hand on his mouth while the man kept shouting abuse. And even the Brahmo leader tried to stop this attack. But the promised Messiah alayhi salam said, "Leave him, let him say what he wants." This went on for some time. Eventually the man got tired of his actions and left. The Brahmo leader was immensely impressed and said that this was a great moral miracle of yours.
you could easily have silenced him. You could even had him removed from there or removed his tongue, but you displayed extreme patience and kindness to him. On another occasion in Lahore, a disciple of Pir Golra Sharif came to see Hazur alayhi salam and sat opposite and asked for permission to speak. On being granted permission, he started swearing, started abusing, started cursing Hazur alayhi salam in the worst language imaginable. And when he paused to catch his breath, Hazur would say to him, "Sai sahab kuch aur, Sai sahab anything more?" And the man would then continue in this abuse. And the promised Messiah alayhi salam sat with his hand on his chin and kept looking at him. At long last, the man got tired of this tirade and fell silent. Hazur looked at him and addressed him and said, "Bhai sahab, kuch aur bhi keh le. Brother, say something else also." At this, the man burst into tears, fell in front of the promised Messiah and sought his forgiveness and said, "I made a grave error. I did not realize the status of Hazur," and he repented. It was the promised Messiah's self-control in the face of this kind of adversity which demonstrates that Allah indeed had blessed him with this sterling quality. Another incident was when related by Safiya Begum Sahiba, the wife of Sheikh Ghulam Ahmad Sahib, relates that on one occasion, when the promised Messiah alayhi salam had gone to Delhi, an opponent used to come daily, stand outside the house and shout abuse, swearing non-stop incessantly. Hazur alayhi salam in response suggested to Hazrat Amma Jan radhiyallahu anhu, prepare a glass of some sweet drink and send it to him. His throat must get dry by the abuse that he keeps shouting. Hazur said, "Gaaliyan sun ke dua deta hu in logon ko, rahm hai josh mein aur ghaiz gataya humne." On hearing abuse, I pray for these people. Mercy is in abundance and we have suppressed our anger. In 1903, when the promised Messiah alayhi salam started the construction of Minaratul Masih, his opponents, Hindus, Sikhs and Muslims colluded, got together and raised an objection to the authorities. When a government official arrived in Qadian to take evidence, one of the most vociferous opponents was Lala Buddha Mal. Hazur alayhi salam said, the objection, he said, had only been raised by these people who have enmity towards me. And pointing to Lala Buddha Mal, Hazur said, "Ask him that ever since our younger days till now, if there was ever an opportunity to do me an injury, and he neglected it. And ask him also if there was ever an opportunity to do good, and I neglected it." Hazrat Hafiz Roshan Ali Sahib radhiyallahu anhu relates that Lala Buddha Mal was so ashamed that he could not make a reply, let alone raise his eyes to look at the promised Messiah, and he hung his head in shame. It is plainly obvious to see that those people who were a constant thorn in the side in Qadian around him took every opportunity in placing obstacles and difficulties in his path. Hazur alayhi salam had constantly to face these problems, and on his part, he never failed to show kindness and compassion to them all. These very same people in times of need had the guile to turn to him and to seek his help. The case of Nihal Singh and Mirza Imam Din has already been mentioned. On another occasion, a Hindu opponent, Lala Sharampat Lal, fell ill. Fearing the worst, he became disillusioned. And when the promised Messiah alayhi salam came to know of this, he himself went to the house of this opponent of Islam to inquire of his health. Lala Sharampat Lal pleaded with the promised Messiah alayhi salam, "Hazrat ji, mere liye dua kare, Hazur, pray for me." The promised Messiah alayhi salam not only prayed for him, but arranged for his treatment by Dr. Muhammad Abdullah Sahib. And Hazur alayhi salam continued to visit him till a time came that he regained full health. To some, such incidents may seem minor, but from these one can realize
the high moral status and kindness of Hazur alayhi salam towards his opponents. These incidents, and there are many, are important lessons for us all, just as are his directives preserved for future generations, where he addresses each one of us and warns us of our responsibilities. Mr. Chairman, I started my speech with verses from the Holy Quran. I share with you a hadith of the Holy Prophet ﷺ, in which he said, "You do not do evil to those who do evil to you, but you deal with them with forgiveness and kindness." That is what Hazur alayhi salam did. I therefore finish my deliberations this morning with the words of the promised Messiah alayhi salam. और ज़रूर है कि तुम दुख दिए जाओ और अपनी कई उम्मीदों से बेनसीब किए जाओ, सो इन सूरतों से तुम दिलगीर मत हो, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुम्हें आजमाता है कि तुम उसकी राह में साबित कदम हो या नहीं। अगर तुम चाहते हो कि आसमान पर फरिश्ते भी तुम्हारी तारीफ करें, तो तुम मारे खाओ और खुश रहो, और गालियां सुनो और शुक्र करो, और नाकामियां देखो और पैबंद मत तोड़ो। किश्ती नूह. It is inevitable that you will be persecuted and will suffer many disappointments, but do not lose heart in such situations, for it is your God who tries you whether you are steadfast in his cause or not. If you desire that angels should praise you in heaven, then endure beating and be joyful, hear abuses and be grateful, experience failure and do not sever your relationship with God. यकीनन याद रखो कि मोमिन मुत्तकी के दिल में शर नहीं होता। मोमिन जिस कदर मुत्तकी होता जाता है, उसी कदर वो किसी की निस्बत सज़ा और इज़ा को पसंद नहीं करता। मुसलमान कभी कीनावर नहीं हो सकता। हाँ, दूसरी कौमें ऐसी कीना परवर होती हैं कि उनके दिल से दूसरे की बात कीन की कभी नहीं जाती और बदला लेने के लिए हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। मगर हम देखते हैं कि हमारे मुखालफों ने हमारे साथ क्या किया है। कोई दुख और तकलीफ जो वो पहुंचा सकते थे उन्होंने पहुंचाया है, लेकिन फिर भी उनकी हज़ारों ख़ताएं बख्शने को हम अब भी तैयार हैं। बस तुम जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखते हो, याद रखो कि तुम हर शख्स से, ख्वाह वो किसी भी मज़हब का हो, हमदर्दी करो और बिला तमीज़ मज़हब व कौम हर एक से नेकी करो। Remember that a righteous believer entertains no evil in his heart. The more he advances in righteousness, the more he dislikes punishing and chastising others. A Muslim can never entertain rancor, while other people are so full of rancor that they never put it out of their hearts, and they ever strive to avenge themselves. We know how our opponents have treated us. They have subjected us to every pain and difficulty within their power, yet we are ready to forgive them their thousands of mischievous deeds. You who have established a relationship with me must remember that you must have sympathy for every person, of whatever religion he might be, and that you should do good without distinction of caste and creed. It is no wonder today that we are blessed. We are blessed with an Imam, a Khalifa, who in his own life reflects these very qualities of patience, forbearance and kindness to all others. We indeed have witnessed these ourselves. A Khalifa who repeatedly admonishes us to bring about that pure change in our lives and do justice to the oath of allegiance that we have taken, and one that we will inshallah renew later today. May Allah enable me and all of us to derive inspiration from these incidents of the kindness of the promised Messiah alayhi salam and to bring about that pure change. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. नाराए तकबीर, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, नाराए तकबीर। Jazakumullah, thank you very much, Doctor.
Our next speech is Establishment of Global Unity through Khilafat. It is going to be delivered in Urdu by Maulana Ataul Mujib Rashid, missionary in charge and Naib Amir, UK, also the Imam of London Mosque, the first mosque in London. So please, we request Maulana and Imam Rashid to deliver his speech, please. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خلافت کے زیر سایہ عالمگیر وحدت کا قیام، یہ ہے وہ موضوع جس پر مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے. سامعین کرام، خلافت کا مضمون جماعت احمدیہ کے لیے رگ جان کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں آیت 56 میں خلافت کے بابرکت انعام کے حوالے سے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی دو شرائط سے مشروط امت مسلمہ سے خلافت کے قیام کا حتمی وعدہ فرمایا ہے. نبیوں کی آمد کا مقصد دنیا میں توحید کا قیام ہوتا ہے، اور خلافت حقہ کی بھی یہی نشانی رکھی گئی ہے کہ اس کا بنیادی اور آخری مقصد توحید اور وحدت کا قیام ہے، اور یہی بات میری تقریر کا مرکزی نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مومنو، اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو. اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ہدایت اور وحدت کا ذریعہ حبل اللہ کی صورت میں اتارا ہے. حبل اللہ سے مراد دین اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس وجود بھی ہے، اور مسیح پاک کا وجود بھی، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ساری دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا. پھر اس سے مراد خلافت احمدیہ بھی ہے، جس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہماری ترقی، وحدت اور نجات کا وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور پکڑے رکھنا ہمارا فرض ہے. حضرات، تقریر کے عنوان میں عالمگیر وحدت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو گہری حکمت اور صداقت پر مبنی ہے. وحدت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، وحدت کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں واحد و یگانہ ہے. اس کی صفت رب العالمین اس کے اعلیٰ مقام کی نشاندہی کرتی ہے. پھر اس نے جو کتاب ہدایت قرآن شریف کی صورت میں دنیا کو عطا فرمائی، وہ ساری دنیا کے لیے ایک عالمگیر کتاب ہدایت ہے، جیسا کہ فرمایا ہدی للناس. ہمارے پیارے آقا ہادی کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا منصب عطا فرمایا. اس میں بھی اکملیت، افضلیت اور عالمگیریت کا مضمون پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں.
یہ عالمگیر نبوت کا ایسا عظیم الشان اعلان ہے جس میں کوئی نبی بھی آپ کا ہمسر نہیں۔ آپ کے وصال کے بعد تائید الہی سے جو خلافت راشدہ قائم ہوئی اس کا دائرہ بھی عالمگیر تھا۔ عالمگیر پیغام نبوت، عالمگیر سلسلہ خلافت کے ذریعے ممکن حد تک اکناف عالم میں پھیلتا چلا گیا، اور جب دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل اشاعت دین کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور ذلی نبی ہونے کے لحاظ سے آپ کا دائرہ کار بھی سب دنیا پر محیط تھا۔ اپنی بعثت کا دائرہ بیان کرتے ہوئے خدا آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے کہ تمام قوموں کو جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں ایک بنا دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ آپ کے وصال کے بعد جب خدائی وعدوں کے مطابق جماعت احمدیہ میں قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا اور خلافت راشدہ احمدیہ کا قیام ہوا تو اس حوالے سے حقیقی اسلام کی فیضان رسانی کا سلسلہ عالمگیر انداز میں جاری ہو گیا۔ قرآنی پیشگوئی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا کامل ظہور ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لیے ایسے سامان میسر آ گئے ہیں جو مختلف قوموں کو وحدت کا رنگ بخشتے ہیں۔ یہ مبارک دور خلافت خامسہ جس میں موجود ہونے کی سعادت ہم سب کو حاصل ہے، اس دور میں جس کثرت اور وسعت سے اسلام کی اشاعت اکناف عالم میں ہو رہی ہے وہ ہر لحاظ سے بے مثل اور یکتا ہے۔ سامعین کرام، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے دنیا کے سرکردہ سیاسی رہنماؤں اور مذہبی سربراہان کو الگ الگ نہایت مؤثر خطوط لکھ کر امن و سلامتی کی خاطر متحد ہو کر کام کرنے کی دعوت دی، اور پھر دنیا کے قریباً سب بڑے بڑے ملکوں کا دورہ کر کے سربراہان سے براہ راست گفتگو میں بھی یہی پیغام دیا۔ ان سفروں میں حضور انور نے برطانیہ، جرمنی، امریکہ، یورپین یونین، نیوزی لینڈ اور کینیڈا وغیرہ کے حکومتی ایوانوں میں متعدد بار نہایت مؤثر انداز میں خطاب فرمایا۔ ان خطابات کی پریس میں خوب تشہیر ہوئی۔ لندن میں گزشتہ 15 سال سے ایک امن کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں حضور انور کے پرشوکت خطاب کو جو عالمگیر وحدت کا پیغام دیتا ہے غیر معمولی توجہ سے سنا جاتا ہے۔ ہر سال دنیا میں امن کے لیے بے لوث خدمات بجا لانے والی شخصیت کو امن ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت کی طرف سے یہ بھرپور کوشش عالمگیر وحدت کے قیام کی راہوں کو ہموار کرنے کی نہایت اعلیٰ اور مؤثر مثال ہے۔ حضرات، حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جس کثرت سے ساری دنیا میں اسلام کی عافیت بخش پیغام کی منادی کی ہے اس کا اتنا گہرا اثر ہے اور گہرا تاثر قائم ہوا ہے کہ اب ان ملکوں میں حضور انور کو امن کے سفیر کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے، اور دنیا کے سربراہان میں یہ فکری وحدت پختہ تر ہوتی جا رہی ہے کہ اگر دنیا میں واقعی امن قائم کیا جا سکتا ہے تو ان نظریات کو اپنانے سے ہی ممکن ہے جو حقیقی اسلام پیش کرتا ہے اور جن کی منادی حضرت امام جماعت احمدیہ کی زبان سے ہو رہی ہے۔ غیر مسلم عمائدین کے بے شمار اعترافات ہیں۔ میں صرف بطور مثال ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اس بات پر شاہد ناطق ہے کہ خلیفہ وقت کی زبان مبارک سے بیان کردہ نظریات دنیا کے دلوں کو فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 2012 کی بات ہے، حضور انور نے برسلز میں یورپین پارلیمنٹ سے خطاب فرمایا۔ اس موقع پر بشپ ڈاکٹر ایمن ہاورڈ سوئٹزرلینڈ سے حضور کے اس خطاب میں شمولیت کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار جن الفاظ میں کیا ہے وہ بہت ہی توجہ سے سننے کے لائق ہیں۔ حضور کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ شخص جادوگر نہیں لیکن ان کے الفاظ جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ لہجہ دھیما ہے لیکن ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ غیر معمولی طاقت، شوکت
اور اثر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس طرح کا جرت مند انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی طرح کے صرف 3 انسان اگر اس دنیا کو مل جائیں تو امن عامہ کے حوالے سے اس دنیا میں حیرت انگیز انقلاب مہینوں نہیں بلکہ دنوں کے اندر برپا ہو سکتا ہے، اور یہ دنیا امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا تھا، اب حضور کے خطاب نے اسلام کے بارے میں میرے نقطہ نظر کو کلیتاً تبدیل کر دیا ہے۔ حضرات، یہ ایک مثال ہے سینکڑوں مثالوں میں سے جن سے پتہ لگتا ہے کہ آج خلافت احمدیہ دنیا کو صحیح اسلامی نظریات عطا کر کے ایک نظریاتی وحدت اور انقلاب پیدا کر رہی ہے۔ حضرات، آج سے 119 سال قبل قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی سے ایک آواز اٹھی تھی جس کے بارے میں خدائے قادر و قیوم نے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یہ آواز کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا بیج تھا جو خدائی اذن سے بویا گیا اور بڑھتے بڑھتے ایک عالمگیر شجرہ طیبہ بن گیا۔ احمدیت کا یہ مقدس شجر آج دنیا کے 212 ملکوں پر سایہ فگن ہے۔ احمدیت ایک روحانی چشمہ ہے جس کے بارے میں بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، کہ ہر قوم اس چشمے سے پانی پیے گی۔ اے سننے والوں سنو اور غور سے سنو کہ یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو چکی ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی بابرکت زندگی میں ہی احمدیت کے شجرہ طیبہ کو شیریں پھل لگنے شروع ہوئے۔ ہر دور خلافت میں یہ سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ آسمان احمدیت روشن ستاروں سے سجنے لگا اور اکناف عالم میں خلافت کی برکت سے یہ کہکشاں روشن تر ہونے لگی۔ ملک مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے فداکار اور جانثار خدام احمدیت کی ایک لمبی فہرست ہے جو خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کے ذریعے احمدیت کی آغوش میں آئے اور احمدیت کے نور سے منور ہو کر امت واحدہ کا دلکش نظارہ پیش کرتے رہے، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری اور ترقی پذیر ہے۔ کیا ہی پرلطف نظارہ ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے جب ایک طرف بلاد عربیہ میں السید منیر الحسنی، طاہا کزک، مصطفیٰ ثابت اور حلمی شافی جیسے صلحاء العرب نظر آتے ہیں، اور مغربی دنیا میں بشیر احمد اورچرڈ، عبدالسلام میڈسن، سوینڈ ہینسن، عبدالہادی کیوسی، ناصر احمد سکریونر اور ہدایت اللہ خبش جیسے ممتاز خدام دین پر نظر پڑتی ہے۔ روس میں راویل بخاری، چین میں محمد عثمان چاؤ، افریقن ممالک میں عبدالوہاب بن آدم، اسماعیل بی کے آڈو، عمری عبیدی اور سر ایف ایم سنگھاٹے جیسے وجودوں کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے دینی خدمات کے ساتھ ملک و قوم کی بھی نمایاں خدمات سر انجام دی۔ خدام دین اور بزرگوں کی یہ چند مثالیں ہیں جنہوں نے خلافت کے زیر سایہ بے لوث خدمات سر انجام دے کر عالمگیر وحدت کے ان مٹ نقوش اپنی یادگار چھوڑے ہیں۔ حضرات، عالمگیر وحدت کی ایک خوبصورت مثال جماعت احمدیہ کا عالمگیر جلسہ سالانہ ہے جس کا آغاز 1891 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے ہوا۔ پرسوز دعاؤں سے جاری ہونے والا یہ جلسہ سالانہ اب ایک عالمگیر شجرہ طیبہ بن چکا ہے۔ جماعت احمدیہ عالمگیر کا مرکزی جلسہ سالانہ ہر سال برطانیہ میں منعقد ہوتا ہے جو بلا شبہ خلافت کے زیر سایہ عالمگیر وحدت کا ایک فقید المثال روحانی اجتماع ہے جس میں دنیا کے 100 سے زائد ممالک سے عشاق اسلام پروانہ وار شامل ہوتے ہیں۔ جو ایک دفعہ اس جلسے میں شامل ہو جاتا ہے وہ بار بار آنے کی تمنا اور عزم لے کر واپس جاتا ہے۔ اس جلسہ سالانہ میں غیر از جماعت اور غیر مسلم معزز مہمان بھی اکناف عالم سے آتے ہیں اور برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس روحانی جلسے میں شامل ہو کر تو ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ پرامن اسلام کی زندہ تصویر دیکھ کر اور بالخصوص حضور انور کے پرمعرف خطابات سن کر اور حضور انور سے ملاقات کا شرف پا کر تو ہماری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ مختلف رنگ و نسل اور قومیتوں کے لوگ اجنبیوں کی طرح یہاں آتے ہیں اور محبت بھرے جذبات قوت سے ایک بار پھر واپس آنے کا عزم لے کر بھیگی آنکھوں سے واپس جاتے ہیں۔ یہ روحانی جلسہ جس میں آپ سب
اس وقت شامل ہیں اور جو برطانیہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، سب سے بڑا جلسہ سالانہ ہے، خلافت کے زیر سایہ عالمگیر اخوت اور وحدت کا بے مثال نمونہ ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے بھی اس جلسے کا ایک مقصد یہی بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جلسہ تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس محبت و پیار کی فضا اور باہم اخوت اور وحدت کی مثال دنیا میں ڈھونڈے سے نہیں مل سکتی۔ لا ریب آج بکھری اور ٹوٹی ہوئی انسانیت کو اکٹھا کرنے والی یہی جماعت خلافت احمدیہ ہے۔ ساری انسانیت کو ایک وحدت کی لڑی میں پرونے والی یہی واحد روحانی قوت ہے۔ حضرات، خلافت کے سائے میں جماعت احمدیہ ساری دنیا میں وحدت انسانیت کی علمبردار جماعت ہے۔ اس کا ایک دلربا نظارہ ہر سال جماعت احمدیہ برطانیہ کے جلسہ سالانہ پر عالمی بیعت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس بیعت میں دنیا کے 7 بر اعظموں کا ایک ایک نمائندہ وقت کے روحانی امام حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے دستے مبارک کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ کر اور باقی سارے احباب اگلے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یا کمر پر ہاتھ رکھ کر خلیفہ وقت کے ساتھ ایک جسمانی رابطہ قائم کرتے ہیں اور پھر بیعت کے الفاظ اردو اور انگریزی میں دہراتے ہیں، جبکہ دنیا کی متعدد زبانوں میں بیک وقت ان الفاظ کا ترجمہ دہرایا جاتا ہے۔ اس ساری کارروائی کی باز گشت ساری دنیا میں گونجتی ہے۔ سینکڑوں ممالک ہیں جن میں ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد بیک وقت جماعت احمدیہ عالمگیر میں شامل ہو کر وحدت اقوام عالم کا روح پرور نظارہ پیش کرتے ہیں، جو ساری دنیا میں اپنی نوعیت کا عظیم المثال نمونہ ہے۔ حضرات، ابتلاء اور مصائب الہی جماعتوں پر بھی آتے ہیں، لیکن الہی جماعتوں پر ان کا اثر دنیاوی جماعتوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ الہی جماعتیں اپنے ایمان میں مستحکم اور ابتلاؤں کے سامنے ثابت قدم رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ جماعت احمدیہ کی ساری تاریخ اس وعدے الہی پر شاہد ناطق ہے۔ خلافت کے ہر دور میں عظیم الشان کامیابیوں کے ساتھ ساتھ مخالفتوں کے طوفان بھی اٹھتے رہے، سخت مشکل مراحل بھی آتے رہے، لیکن ہر موقع پر ساری کی ساری جماعت خلافت کے سائے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت قدم اور متحد رہی، اور من حیث الجماعت ہر ابتلاء کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھری۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ کا ایک ایک باب اس بات پر گواہ ہے کہ ہر ابتلاء جماعت کے لیے مزید استحکام اور ترقی کی نوید بن کر آیا۔ یہ سب کچھ محض اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے قائم ہونے والی اس جماعت کے سر پر خلافت احمدیہ کا تاج رکھا گیا ہے۔ خلیفہ وقت کا مقناطیسی وجود ہر مشکل گھڑی میں سایہ رحمت بن کر ان کو متحد رکھنے کا ذریعہ ثابت ہوا۔ خلافت کے سائے میں وحدت، اتحاد اور ترقی کے نظارے جماعت احمدیہ کو تو نصیب ہیں اور باقی دنیا اس سے کلیتاً محروم ہے۔ ایک عالم جل رہا ہے دھوپ میں بے سائباں، شکر ہے مولا ہمیں یہ سایہ رحمت ملا۔ اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، ایک وقت وہ تھا جب ساری دنیا میں جماعت کے پاس اپنا کوئی نشریاتی نظام نہ تھا، نہ ریڈیو تھا نہ ٹی وی۔ کسی ریڈیو پر چند منٹوں کا وقت لینا بھی مشکل ہوتا تھا، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا چھپر پھاڑ کر MTA کا عظیم عالمگیر تحفہ کچھ اس انداز میں مہیا کر دیا اچانک کہ کسی کو بھی اس کی توقع نہ تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اسمعوا صوت السماء جال مسیح جال مسیح، کہ آسمان کی آواز سنو جو یہ اعلان کر رہی ہے کہ مسیح آ گیا، مسیح کا ظہور ہو گیا۔ آپ کا یہ اعلان ان آسمانی نشانوں سے متعلق تھا جو پے در پے ظاہر ہو کر آپ کی سچائی کا اعلان کر رہے تھے، لیکن دیکھو کہ خدائے ذوالمنن نے کس طرح اس بات کو لفظاً اور مانن بھی حقیقت بنا دیا کہ آج سارے عالم اسلام میں صرف ایک جماعت احمدیہ ہے جس کا اپنا ایک مستقل ٹیلی ویژن ہے جو 24 گھنٹے دنیا کی 27 زبانوں میں اسلام و احمدیت کا پیغام نشر کر رہا ہے۔
آج دنیا میں کسی اور مذہب کا کوئی ایسا نشریاتی ادارہ نہیں جس کی آواز بیک وقت ساری دنیا کے چپے چپے میں سنائی دیتی ہو اور ساری دنیا کو وحدت کا پیغام دیا جاتا ہو۔ اے دنیا کے بسنے والوں، اے جزائر کے رہنے والوں، اے جنگلات کے باسیوں، اٹھو، اپنے ٹیلی ویژن آن کر کے اس آسمانی آواز کو سنو جو آج تمہارے گھروں میں پہنچ چکی ہے۔ ہاں، یہ وہی آواز ہے جو ایک زمانے میں قادیان سے اٹھی تھی، اور اب دیکھو کہ کس شان کے ساتھ اس کی صدائے دل نواز اور اس کی گونج سارے عالم میں سنائی دے رہی ہے۔ گر نہیں عرش معلیٰ سے یہ ٹکراتی تو پھر، گر نہیں عرش معلیٰ سے یہ ٹکراتی تو پھر، سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں۔ حضرات، ایم ٹی اے کے ذریعے عالمگیر وحدت کا کام دو طرح سے ہو رہا ہے۔ اس کے پروگراموں کے ذریعے روحانی، علمی اور تربیتی وحدت کے نظارے اول طور پر جماعت احمدیہ میں نظر آتے ہیں۔ جو آواز خلیفہ وقت کے مبارک ہونٹوں سے نکلتی ہے، وہی آواز اکناف عالم میں پھیلے ہوئے کروڑوں احمدیوں کے دلوں کی صدا بن جاتی ہے۔ جمعے کا دن آتا ہے تو ساری دنیا کے احمدی گوش پر آواز آقا ہو جاتے ہیں۔ ہر خطبہ جمعہ روحانیت کا ایک نیا جام لے کر آتا ہے جو دلوں میں علم و عرفان اور ایمان و یقین کے بیج بوتا چلا جاتا ہے۔ اس آواز کا اعجاز دیکھو کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کے دلوں کے زنگ دھلتے چلے جاتے ہیں اور ایمان و یقین اور اطاعت کی کھیتیاں لہرانے لگتی ہیں۔ خطبہ جمعہ سن کر دنیا بھر کے احمدی اپنی سمتیں درست کرتے ہیں۔ عالمگیر وحدت کا کہ اس اعجاز کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ پھر امام وقت کے خطبات اور دیگر پروگراموں سے صرف احمدی ہی فیض نہیں اٹھاتے، بلکہ غیر جماعت اور غیر مسلم حضرات بھی اس فیض عام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ ایک غیر احمدی ملا کا بھی سن لیجئے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ہندوستان کے ایک مبلغ نے مجھے بتایا کہ ان کے علاقے کے ایک ملا کے کان میں کسی جگہ امام وقت کے خطبے کی آواز پڑ گئی تو انہیں بہت اچھا لگا۔ اتنی ہمت تو نہ تھی کہ کھلے بندوں خطبات سے استفادہ کرتے۔ انہوں نے ہر جمعے کو اپنے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے ایم ٹی اے پر خطبہ سننا شروع کیا۔ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے نوٹس بھی لینے شروع کر دیے اور اگلے جمعے کے دن انہی نوٹس کی بنیاد پر اپنا خطبہ بیان کرنے لگے۔ 2-3 ہفتوں کے بعد ان کا ایک مقتدی آیا اور کہنے لگا کہ مولانا، پہلے تو آپ کے خطبات بڑے سادہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان خطبات میں روحانیت کی باتیں ہوتی ہیں جو دلوں پر اثر کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ملا نے جواب دیا کہ میں اس کا یہ تبصرہ سن کر دل میں خوش تو بہت ہوا، لیکن اصل وجہ بتانے کی جرت نہ کر سکا۔ یہ ایک مثال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایم ٹی اے سے استفادہ کرنے والے غیر احمدی اور غیر مسلم حضرات میں سے سعید فطرت لوگ اس نور معرفت کو پا کر بکثرت احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس طرح ان ممالک میں بھی احمدیت کا فیض پھیل رہا ہے جہاں کھلے بندوں تبلیغ کی اجازت نہیں۔ خلافت کے زیر سایہ عالمگیر وحدت اور تائید الہی کی ایمان افروز نظارے ہر آن اور ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خلافت خامسہ کا آغاز ہوتے ہی وحدت کا کیا دل فریب نظارہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھایا کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے پہلے ارشاد کی تعمیل میں سارا عالم احمدیت فوراً بیٹھ گیا، حتیٰ کہ 7 سمندر پار کے احمدی بھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ پھر خلافت جبلی کے جلسے میں ایک فرمان پر سارا عالم احمدیت کھڑا ہو گیا۔ جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے خلافت سے وفاداری، اطاعت اور قربانی کا عہد لیا تو یوں لگتا تھا کہ سارا عالم احمدیت سمٹ کر حضور انور کی مٹھی میں آ گیا ہے۔ حضور انور خانہ گئے تو دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ حضور انور لوائے احمدیت بلند فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی صدر مملکت اپنے ملک کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں۔ ایسا نظارہ کینیڈا کی سب سے بڑی مسجد کے افتتاح کے موقع پر بھی دیکھنے میں آیا۔ حضور انور نے لوائے احمدیت لہرایا اور ملک کے وزیر اعظم نے کینیڈا کا جھنڈا بلند کیا۔ ایک وقت تھا کہ جماعت کے مبلغین تبلیغ کے لیے کسی ملک میں جاتے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ خلیفہ وقت دورے پر جاتے ہیں تو کئی ممالک میں انہیں سرکاری طور پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔
हुकूमत के कारिंदे अपने शहरों की चाबियाँ खुलफा की खिदमत में पेश करना अपना एजाज़ समझते हैं। मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत हुजूर अनवर की खिदमत में हाजिर होकर मुल्की मामलात में रहनुमाई हासिल करते हैं और दुआ की भी दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से उसकी ताईद व नुसरत का हर रोज़ एक नया बाब खुलता चला जाता है। देखने वाली बात यह है कि ये पजीराई, ये इज़्ज़त, ये मकबूलियत और आलमगीर वहदत के रूह परवर नज़ारे हम जिस कसरत से देख रहे हैं, ये सब उस खुदाए जुल जलाल की देन है जो हर इज़्ज़त व अज़मत का मालिक है। दुनिया की नज़र में खलीफा वक्त के पास ना कोई ताज है, ना कोई तख्त, ना कोई हुकूमत, लेकिन देखो कि वो खुदाई ताईद व नुसरत की बरकत से आलमगीर वहदत का जिंदा निशान बनकर अकनाफ़े आलम में अपनों और गैरों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। क्या ये कुदरत इलाही का करिश्मा नहीं कि बज़ाहिर बेताज लेकिन रूहानी बादशाह आज करोड़ों दिलों की धड़कन बना हुआ है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती है मन यशा। हज़रात सामीन किराम, आज उम्मत मुस्लिमा अपनी बदकिस्मती से ज़हनी, फ़िक्री और नज़रियाती लिहाज से इंतशार और इफ्तराक का शिकार हो चुकी है। इस भयानक पस मंज़र में जमात अहमदिया की एक वाहिद मिसाल है जो अपने सरबराह के हाथ पर मुत्तहद और मुनज़्ज़म है, और सरबराह भी वो जिसे खुदा ताला ने खिलाफत का मनसब अता किया है। वही खुदा उसकी मदद करता है, उसकी रहनुमाई करता है, और नेमत खिलाफत की बरकत से जमात अहमदिया में हर पहलू से वहदत ही वहदत नज़र आती है। इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। जमात अहमदिया एक खलीफा वक्त की क़ियादत और रहनुमाई में चलने वाली जमात है। खिलाफत की बरकत से जमात के अंदर नज़रियाती और फ़िक्री वहदत के साथ साथ अमली वहदत भी पाई जाती है। जिस तरफ खलीफा वक्त की निगाह उठती है या किसी जानिब हल्का सा भी इशारा होता है, सारे अहमदियों का रुख फौरी तौर पर उस तरफ हो जाता है। इसी वहदत में जमात अहमदिया की अज़मत और तरक्की का राज मुस्मर है। जमात के अंदर नज़रियाती और फ़िक्री वहदत के क़याम के लिए एक जामे निज़ाम है। 13 जामियात कायम हैं जहाँ का एक जैसा निज़ाम है जो आपस में आलमगीर वहदत पैदा करता है। फिर इफ्ता का निज़ाम है जो खलीफा वक्त की निगरानी में काम करता है, ये भी वहदत का ज़रिया है। फिर सारी जमातों में ज़ैली तंजीमें कायम की गई हैं, उनसे भी वहदत पैदा होती है। फिर जमात के अंदर हर मुल्क में मजलिस मुशावरत का निज़ाम जारी है, ये भी नज़रियात व ख़यालात की यकसानियत को फ़रोग़ देता है। रमज़ान और ईदैन के मौके पर जबकि सारे मुसलमान अलग अलग बट जाते हैं, सिर्फ एक जमात अहमदिया है जिसमें एक इत्तिहाद पाया जाता है। मताले के इख्तिलाफ से मुख्तलिफ ममालिक में अलग अलग तारीख़ें हो सकती हैं, मगर सब का फ़ैसला एक मुत्तफ़िका उसूल के ताबे होता है। फिर खलीफा वक्त का खुतबा जुमा सारी जमात के लिए यकसां और बर वक्त रहनुमाई का ज़रिया है। इस तरह सारी जमात में एक नज़रियाती और फ़िक्री वहदत पैदा होती है। जमात अहमदिया के अलावा ये नेमत किसी और जमात को नसीब नहीं। जमात अहमदिया में खलीफा वक्त का वजूद मरकज़ी महवर की हैसियत रखता है और सारा निज़ाम खलीफा वक्त के इशारे पर मुतहर्रिक होता है। सारी जमात यकजान होकर एक सिमत में हरकत करती है। फिर सारी जमात में, सारी दुनिया में जमात के उसूल व कवायद यकसां हैं और हर जगह यकसां तौर पर तर्ज अमल नज़र आता है। अलगर्ज़ खिलाफत के ज़ेर साया वहदत ही वहदत नज़र आती है। अहबाब कराम, हज़ूर अनवर यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ ने खिलाफत खामसा के आगाज़ पर एक इरशाद फरमाया था, नहायत ही अहम हवाला है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, तवज्जो से सुने। हुजूर ने फरमाया कि ये दौर इंशाअल्लाह ताला अहमदियत की तरक्की और फतूहात का दौर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला की ताईदात के ऐसे बाब खुले हैं और खुल रहे हैं कि हर आने वाला दिन जमात की फतूहात के दिन करीब दिखा रहा है। फिर हुजूर फरमाते हैं, मैं तो जब अपना जायज़ा लेता हूँ तो शर्मसार होता हूँ। मैं तो एक आजिज़, नाकारा, नाअहल, पुरमासियत इंसान हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पर फाइज करने में उसकी क्या हिकमत है, लेकिन मैं ये बात अला वजह बसीरत कहता हूँ कि अल्लाह ताला इस दौर को अपनी बेइंतहा ताईद व नुसरत से नवाजता हुआ तरक्की की शाहराहों पर बढ़ाता चला जाएगा इंशाअल्लाह, और कोई नहीं जो इस दौर में अहमदियत की तरक्की को रोक सके।
اور نہ ہی آئندہ کبھی یہ ترقی رکنے والی ہے۔ خلفاء کا سلسلہ چلتا رہے گا اور احمدیت کا قدم آگے سے آگے انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ حضرات، خلافت کے زیر سایہ جماعت احمدیہ کی وحدت اور اکناف عالم میں روز افزون ترقیات کو دیکھ کر آج دشمنان احمدیت لرزہ پر اندام ہیں۔ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے مختلف ممالک میں مخالفت اور ظلم و ستم کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ ہم خدائی وعدوں پر کامل یقین رکھنے والے ہیں۔ ہمارے پیارے امام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ عطا فرمایا کہ انی معاک یا مسرور، بس خدائی معیت اور نصرت کا سایہ ہمارے سر پر ہے اور کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اطاعت اور وحدت کا بے مثل نمونہ بنتے ہوئے ان سب دعووں کو سچ کر دکھائیں جو ہم ہر بار تجدید بیعت کے وقت کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک ہر بار اور بار بار اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے میرے آقا، میں آپ کے ہر حکم پر، آپ کے ہر اشارے پر، آپ کی ہر خواہش پر 100 جان سے قربان۔ آپ مجھے جو بھی ارشاد فرمائیں گے، جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے، اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا، دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا اور اپنے عہد بیعت کی ایک ایک بات کو عمل کی دنیا میں سچ کر دکھاؤں گا۔ پس اے احمدیت کے جانثاروں اور خلافت احمدیہ کے پروانوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سارے عہد و پیمان واقعی سچ کر دکھائیں۔ ہمارے اسلاف نے وحدت اور قربانی کے جو نمونے دکھائے ان کو پھر تازہ کریں کہ ہم بھی تو اطاعت اور وفا کے دعووں میں ان سے پیچھے نہیں۔ دیکھو، ہمارا محبوب آقا مسیح محمدی کا خلیفہ، اس دور میں حقیقی اسلام کا سالار اعظم اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ، جس کے دستے مبارک پر ہم سب نے سب کچھ قربان کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، وہ کتنے پیار سے ہمیں دعوت عمل دے رہا ہے۔ آؤ، خلافت سے وفا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آؤ اور آج اس مجلس سے یہ سچا عزم کر کے اٹھو کہ ہم خلافت احمدیہ کی حفاظت اور استحکام کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ خلیفہ وقت کے دست و بازو اور ادنا چاکر بن کر ہمیشہ اس کی ہر آواز پر سچے دل سے لبیک کہیں گے، ہمیشہ گوش پر آواز آقا رہیں گے۔ اور آئیے آج ہم سب مل کر یہ عرض کریں کہ اے ہمارے محبوب آقا، آپ نیکی کی جس جس راہ کی طرف بھی ہمیں بلائیں گے، ہم دیوانہ وار آپ کے اشاروں پر اپنی جان، مال، وقت، عزت اور آبرو ہر چیز قربان کر دیں گے۔ ہماری زندگی اور ہماری موت خلافت کے قدموں میں ہوگی۔ ہماری زندگی اور ہماری موت خلافت کے قدموں میں ہوگی، اور ہم میں سے ایک ایک فرد خدا کو گواہ بن کر آج اپنے اس عزم کو پھر سے تازہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے مبارک الفاظ کو اپنے سینوں میں جگہ دیں گے، ان کو عمل کے سانچوں میں ڈھالیں گے، اور آپ کی ہر ہدایت پر اس طرح والہانہ لبیک کہیں گے کہ اطاعت کے پیکر فرشتے بھی ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں۔ اے خدا، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس عاجزانہ عزم کو پورا کر سکیں اور زندگی کے آخری سانس تک وفا کے ساتھ اس وعدے کو نبھاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ Imam Zakullah, thank you very much. We now call Mr. Tahir Khalid, UK, to recite Urdu poem. Mr. Khalid, please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ دیکھتا ہے غیروں سے، کیوں
دل لگاتے ہو؟ جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں؟ جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں؟ سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی، جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں، جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں۔ واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہیں، اس کو فنا نہیں، سب موت کا شکار ہیں، اس کو فنا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگاؤ دل، ڈھونڈو اسی کو یارو، بتوں میں وفا نہیں، ڈھونڈو اسی کو یارو، بتوں میں وفا نہیں، وہ دیکھتا ہے غیروں سے، کیوں دل لگاتے ہو؟
جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ Thank you very much, Mr. Khalid. Jazakumullah. We now call Maulana Muwashir Ahmad Kalon, Mufti Silsila Aliyah Ahmadiyya Rabwa. He is going to speak on existence of God in the context of acceptance of prayers. Maulana, please. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ پیارے دوستو، جب ہستی باری تعالیٰ کے منکرین سے گفتگو کی جائے تو وہ اپنے خیال میں ایک بڑا معقول مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر خدا ہے تو دکھا دو، بھائی آپ پھول کی خوشبو دکھا دیں، لوہے کی سختی دکھا دیں، کوئی آواز دکھا دیں، اگر نہیں دکھا سکتے تو پتہ چلا کہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ذریعہ صرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اپنے حواس خمسہ سے بھی انہیں معلوم نہیں کر سکتا۔ درد، غصہ، جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی اس میں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار، انسان کی ظاہری آنکھیں وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتی۔ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ فرمایا اس لیے هو اللطیف، وہ لطیف ہستی ہے۔
इंसान की आंखों में ये इस्तेताअत ही नहीं कि वो किसी लतीफ़ चीज़ को देख सके, वो मादी और कसीफ अशिया को देख सकती है, लतीफ़ चीज़ों को देख नहीं सकती। फरमाया लेकिन अल्लाह ताला वो तो मुजस्सम रहमत है, वह हुवा युद्रिकुल अब्सार, वो खुद इंसान तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? अल खबीर, वो खबीर हस्ती है, वो खुद इंसान को आगाही देता है, अपनी सिफात के जरिए उस तक पहुंचता है, अपनी तजल्लियात के जरिए अपने मुलाकात के प्यासों को अपने शरबते दीदार से सैराब करता है। कुरान करीम ने एक बड़े ही माकूल बात बयान फरमाई। अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाता है, इज़ा सअलका इबादी अन्नी, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे नाम की तबलीग करने वाले, जब मेरे बंदे तुझसे सवाल करें किस चीज की बाबत, अन्नी, मेरी जात के बारे में, तो घबराना नहीं। फ़इन्नी करीब, मैं तो बहुत करीब हूं। कोई मेरा दरवाजा खटखटाए तो सही, उजीबो दावत दाए इज़ा दआन, जब कोई पुकारने वाला मुझको पुकारेगा इखलास के साथ, मैं उसकी पुकार का जवाब दूंगा। सिलाए आम है तमाम इखलास का दावा करने वालों के लिए। आओ इखलास के साथ मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। मेरी सिफत समी, मेरी सिफत मुजीब तुम्हें मेरी हस्ती की तजल्लियात का मुशाहदा कराएगी। किसी ने मेरी बात सुनी, कैसे पता चले सुनी कि नहीं सुनी? बड़ा आसान जरिया है। अगर किसी को पुकारें, वो हमारी आवाज को सुन ले, तो क्या करेगा? या हमारा काम कर देगा या हमें जवाब देगा। तो पता चल जाएगा कि कोई ऐसा वजूद मौजूद है। अल्लाह ताला अपनी हस्ती की बाबत अपने बंदों को आगाह करने के लिए इब्तिदा से यही सिलसिला जारी फरमाता आया है। उसने नबियों का सिलसिला पै दर पै जारी फरमाया, औलिया और खुलफा का सिलसिला जारी फरमाया। हर जमाने के लोग उस नबी के वजूद के जरिए से दुआओं की कबूलियत के निशानात का मुशाहदा करते, जिसके नतीजे में उनके दिलों में खुदा की हस्ती पे जिंदा यकीन पैदा होता। और वो जिंदा यकीन खुदा की हस्ती पर जिस इंसान को मिल जाए, उस यकीन के नतीजे में वो बदियों से बचता चला जाता है और नेकी की राह पे गामजन होता चला जाता है। जब लोग ये समझते हैं कि भाई वो नबी का जमाना गुजर गया, तुम लोग उसकी बातें सुनाते हो, हमें क्या खबर ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये किस्से कहानियां छोड़ो। क्या मतलब? बात में मानने वालों ने अपनी हुस्न अकीदत के एतबार से, अपने खुश अकीदगी की बिना पर ऐसे वाक़यात घड़कर उनकी तरफ मंसूब कर दिए। आज हमें इस बात का मुशाहदा कराओ। दोस्तों,
آپ کو مبارک ہو۔ ہم نے ایسا زمانہ پایا جو پریس کا زمانہ کہلاتا ہے، جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ کے ملک میں ایک غیر مذہب کی حکومت قائم تھی، ایک غیر قوم کی حکومت قائم تھی، یعنی حکومت برطانیہ کا راج تھا۔ ملکی حالات سے باخبر رہنے کی خاطر اور دیگر اغراض کی خاطر انہوں نے قانون بنا رکھا تھا کہ ہر چھپنے والی کتاب، ہر چھپنے والا رسالہ، ہر چھپنے والا اشتہار، اس کی ایک کاپی حکومت کے دفتر میں جمع کروائی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس قانون کے مطابق اپنی ہر کتاب، ہر اشتہار، ہر رسالہ حکومت کے دفتر میں جمع کروایا۔ وہ آج بھی حکومت کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ہندوستان کی آبادی، اکثریت آپ کے مخالف، کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا سکھ، ان اقوام کے افراد کے پاس بھی آپ کی کتابیں، آپ کے اشتہارات موجود تھے۔ ان کے اداروں کے لائبریریوں کے پاس بھی یہ کتابیں اور اشتہارات موجود ہیں۔ جو چاہے ان واقعات کی تصدیق کر سکتا تھا۔ اس لیے میں چند مثالیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب انسان خدا کے حضور دعا کرتا ہے اور وہ دعا کو سن کر اس کا کام کر دے، انسان کہہ سکتا ہے اتفاقاً ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو اتفاقاً بھی نہیں ہوتا، عام حالات میں رونما نہیں ہوتا، تو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو دعاؤں کو سنتی ہے اور دعاؤں کو سن کر ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے۔ اسی ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے کتابوں میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ قادیان سے دور دراز کا علاقہ، ریاست حیدرآباد، وہاں کا ایک طالب علم عبد الکریم قادیان میں پڑھنے آیا۔ اسے ایک دیوانے کتے نے کاٹ کھایا۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے قادیان سے کوئی 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے کسولی، وہاں پر اس قسم کے مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ وہاں پر اس لڑکے کو بھجوا دیا گیا۔ علاج ہوا، انہوں نے کلیئر کر کے واپس بھجوا دیا۔ جب قادیان آیا، چند دن کے بعد اس لڑکے میں دیوانگی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس پر ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف سے فوراً کسولی میں تار بھیجی گئی کہ یہ صورتحال ہے، کچھ ہو سکتا ہے اس کا مداوع۔ وہاں سے جواب آیا، سوری، نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم۔ افسوس ہے کہ اب عبد الکریم کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی، انبیاء خدا کی صفت رحمان اور رحیم کے مظہر ہوتے ہیں۔ آپ خدا کی بارگاہ میں جھک گئے کہ اے خدا، دنیاوی اعتبار سے تو اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن تو علی کل شیء قدیر ہے، تو اس بچے کو شفا دے دے۔ آپ کی دعاؤں کو خدا نے قبول کیا اور وہ بچہ شفا یاب ہو گیا۔ وہ کسولی کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جب وہاں پر یہ خبر پہنچی، وہاں پر ایک مسلمان ڈاکٹر عبداللہ تھا، اس نے قادیان میں خط بھیجا
کہ یہ بات سن کر تو سخت افسوس ہوا کہ عبد الکریم میں دیوانگی کے آثار پیدا ہو گئے، لیکن یہ بات معلوم کر کے بڑے خوشی ہوئی کہ اس کو دعا سے خدا نے شفا یاب کر دیا۔ اور اگلا فقرہ اس نے لکھا، اس قسم کی خبر ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ جب میں اس تقریر کی تیاری کر رہا تھا، انٹرنیٹ پہ میں نے چیک کیا، انٹرنیٹ کی مہیا کردہ معلومات کے مطابق نہ اس وقت اور نہ 125 سال گزرنے کے بعد آج تک اس بیماری کا علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اگر کسی انسان کو دیوانہ کتا کاٹ لے، اس انسان پر دیوانگی کے آثار شروع ہونے سے پہلے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اگر اس پر دیوانگی کا حملہ ہو جائے، اس کا علاج نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔ دوستو، جب یہ واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے مخالفین نے خاموشی اختیار کی ہوگی؟ کیا انہوں نے اس امر کی تفتیش نہیں کی ہوگی؟ انہوں نے میڈیکل سائنس کے ماہرین سے بھی رابطہ کیا ہوگا، کسولی کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے بھی پتہ کیا ہوگا، اور قادیان کے حالات بھی معلوم کیے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں سن کر اگر وہ خاموش رہے تو کیا پتہ چلا کہ واقعہ درست تھا؟ اور اگر یہ واقعہ درست تھا تو پتہ چلا کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے آپ کی دعا کو قبول کر کے دنیا کو وہ واقعہ دکھایا جو آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی رونما نہیں ہوا۔ ایک اور مثال سنیے دعا کی قبولیت کی۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خدمت اسلام کی خاطر مسیح موعود، مہدی موعود بنا کر مبعوث فرمایا، تو آپ کے مخالفین نے تحریر کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے پورے ملک میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ بھئی مہدی بننے کے لیے اور مسیح کا مقام پانے کے لیے، یعنی قرآن و حدیث کے حقائق کو معرف بیان کرنے کے لیے، تو ضروری ہے کہ وہ زبان یعنی عربی زبان جو قرآن و حدیث کی زبان ہے، اس زبان میں کسی انسان کو مہارت اور کمال حاصل ہو۔ اور آپ کو تو عربی زبان میں مہارت ہی نہیں ہے، آپ کیسے اس مقام پر فائز ہو سکتے ہیں؟ اور آپ سے ہم کیا رہنمائی حاصل کریں دینی معاملات کے بارے میں؟ کیونکہ آپ کے مخالفین جانتے تھے کہ آپ کسی مذہبی مدرسے سے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، کسی مشہور اور بڑے عالم سے آپ نے تعلیم نہیں پائی۔ آپ کے والد صاحب نے گھر میں معمولی معیار کے بعض اساتذہ سے بعض درسی کتابیں پڑھائی تھی، اور بس۔ یہ اعتراض ایسا تھا جو عام فہم تھا، پبلک نے اس کا اثر قبول کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جھکے، خدا سے دعا کی، اس دعا کو قبول کر کے خدا تعالیٰ نے آپ کو عربی زبان کا 40,000 مادہ سکھا دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں سکھایا؟ کیا ثبوت اس بات کا کہ خدا نے آپ کو 40,000 مادہ سکھا دیا؟ آپ نے فرمایا اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب میں نشان کے طور پر معجزہ نمائی کی خاطر عربی زبان میں فصیح و بلیغ کتابیں لکھوں گا، اور مجھے خدا نے بتایا ہے
कोई अरबी ज़बान जानने वाला, खा वो अरब का बाशिंदा हो या अजम का रहने वाला हो, वो मेरी फसीह व बलीग किताबों के बिलमुकाबिल ऐसी आला दर्जे की फसाहत व बलागत में मुश्तमिल किताबें तसनीफ नहीं कर सकेगा। चुनांचे आपने खुदा की तरफ से इस दुआ की कबूलियत के नतीजे में जब अरबी ज़बान में कमाल हासिल किया, 20 से ज़ायद अरबी ज़बान में किताबें लिखी और मुखालिफिन की गैरत को ललकारने के लिए उन्हें झंझोड़ा। मेरी इस किताब का जवाब लिखो, इतना इनाम पाओ, इस किताब का जवाब लिखो, इतना इनाम पाओ। आज से 100 सवा 100 साल पहले की बात है। बास किताबों पे आपने 5,000 रुपये इनाम मुकर्रर किया, 10-10 हजार रुपये इनाम मुकर्रर किया। मगर दोस्तों, सदी से जायद अरसा हो गया, लोगों ने आपके खिलाफ बदज़बानी तो बहुत की। किसी ने कहा अरबी नहीं आते, अपने मुरीदों से लिखवाकर अपने नाम पे किताबें शाया कर देते। किसी ने कहा अरब छुपाकर रखा हुआ है, उसको पैसे देते हैं, वो किताब लिख के दे देता है, अपने नाम से शाया कर देते हैं। आपने फरमाया अगर मैंने अरब छुपाकर रखा हुआ है तो क्या दुनिया में एक ही अरब है? करोड़ों की आबादी है अरबों के, और लाखों अफराद हैं गैर अरब अक़वाम में से जो अरबी ज़बान में महारत और कमाल के दावेदार हैं। उनसे कहो वो सारे मिलकर आपको मेरी किताबों का जवाब लिखा दें। मगर सदी से ऊपर ज़माना गुजर गया, दुनिया ने आपके खिलाफ बदज़बानी की, ज़बान दराजी का बाजार गर्म किया, लेकिन नहीं किया तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को जो खुदा ताला ने आपकी दुआ को कबूल करके अरबी ज़बान की फसाहत व बलागत में कमाल अता फरमाया था, इस निशान को तोड़ने में कोई कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, जरा उस माहौल का अंदाजा लगाएं। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम अरब इलाके के बाशिंदे नहीं थे, किसी इल्मी माहौल में आपकी बूदोबाश नहीं थी, एक गांव में आपका बसेरा था। वो गांव जहां लारी भी नहीं जाती थी, जहां रेलवे स्टेशन भी मौजूद नहीं था, डाक खाना भी मौजूद नहीं था, कोई इल्मी माहौल नहीं था, अरबी ज़बान बोलने का वहां पे कोई रवाज नहीं था। उस माहौल में बसने वाला इंसान कहता है मैंने खुदा की बारगाह में दुआ की, खुदा ने मुझे खबर दी और इल्म सिखाया, और कोई उसका जवाब नहीं दे सका। ये इस बात का ऐलान है कि कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जिसने आपकी दुआ को सुना और आपको अरबी ज़बान में कमाल अता फरमाया। उसी हस्ती को हम खुदा कहते हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, जिनको खुदा ताला ने आज हस्ती बारी ताला के लिए निशानात दिखाने के लिए मबूस फरमाया, आप अपनी एक किताब में बयान फरमाते हैं, अरबी ज़बान का मुख्तसर सा फ़िक्रा है। हुजूर फरमाते हैं इन्ना दुआई युजीबुस सखरा, मेरी दुआ से पत्थर पिघल जाता है। मेरी दुआ से पत्थर पिघल जाता है। हमने उस इमाम के हाथ में हाथ दिया। हुजूर अपनी किताब इज़ाला हाम में फरमाते हैं, इस आजिज़ पर जाहिर किया गया है कि जो बात इस आजिज़ की दुआ के ज़रिए से रद्द की जाए
وہ کسی اور ذریعے سے قبول نہیں ہو سکتی، اور جو دروازہ اس عاجز کے ذریعے سے کھولا جائے وہ کسی اور ذریعے سے بند نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ قبولیت کی برکتیں صرف ان لوگوں پر اپنا اثر ڈالتی ہیں کہ جو غایت درجہ کے دوست یا غایت درجہ کے دشمن ہوں۔ جو شخص پورے اخلاص سے رجوع کرتا ہے، یعنی ایسے اخلاص سے جس میں کسی قسم کا کھوٹ پوشیدہ نہیں، جس کا انجام بد ظنی و بد اعتقادی نہیں، جس میں کوئی چھپی ہوئی نفاق کی زہر نہیں، وہ بے شک ان برکتوں کو دیکھ سکتا ہے اور ان سے حصہ پا سکتا ہے، اور وہ بلا شبہ اس چشمے کو اپنی استعداد کے موافق شناخت کر لے گا، مگر جو خلوص کے ساتھ نہیں ڈھونڈے گا وہ اپنے ہی قصور کی وجہ سے محروم رہ جائے گا اور اپنی ہی اجنبیت کے باعث سے بیگانہ رہے گا۔ یہ برکت، یہ فیض رسانی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ذات کی اور اپنی دعاؤں کی تاثیر کی بیان فرمائی، یہ آپ کی وفات کے ساتھ دنیا سے اٹھ نہیں گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکات کا سلسلہ دنیا میں جاری کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آپ کے بعد خلافت کا نظام جاری فرمایا۔ وہ لوگ جو خدا کی ہستی کے قائل نہیں، جو اسلام کی سچائی کے قائل نہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے قائل نہیں، جو احمدیت کی سچائی کے قائل نہیں، میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا ایسے افراد کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریں، ان کے حالات سے واقفیت پیدا کریں اور ان کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ آپ اگر میری گزارش مان لیں، اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے حضرت صاحب کی خدمت میں دعا کا خط لکھیں۔ یہ جو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پڑھ کر سنایا کہ کون میری دعا کی برکات سے حصہ پائے گا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے خطبے میں اس مضمون کو بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا، سب سے بڑا پیارا انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ آپ نماز پڑھاتے تھے، آپ کے پیچھے مخلصین بھی نماز پڑھتے تھے، منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ دعائیں کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہم نمازیوں کو اپنے انعامات عطا فرما، تو ہم کے لفظ میں سارے مقتدی شامل ہوتے تھے، اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے مخلصین بھی ہوتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا، آپ کی ایک بھی دعا منافقین کے حق میں قبول نہ ہو سکی، مخلصین کے حق میں قبول ہوتی رہی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر نبی کی دعا اپنے حق میں قبول کرانی چاہتے ہو، اگر خلیفہ کی دعا اپنے حق میں قبول کرانا چاہتے ہو، تو اس نبی کے لیے، اس خلیفے کے لیے اپنے دل میں محبت و اخلاص کو جگا دو۔ صحابہ کے دلوں میں
محبت پائی جاتی تھی، اخلاص پایا جاتا تھا، اس لیے ان کے حق میں آپ کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئیں۔ منافقین کے دل آپ کی محبت سے خالی تھے، ان کے دل اخلاص سے محروم تھے، اس لیے وہ بے شک آپ کے پیچھے اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ اہدنا کی جمع کے صیغے میں شامل ہوتے تھے، مگر ان کے لیے آپ کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر حضور نے فرمایا اس سے ذرا آگے بڑھیں، صحابہ کے حق میں، تمام صحابہ کے حق میں آپ کی دعائیں ایک معیار کے مطابق قبول نہیں ہوئی۔ کسی صحابی کے حق میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا معیار تھوڑا تھا، کسی کے حق میں زیادہ تھا، کسی حق میں اور زیادہ تھا۔ حضور نے مثال دی، حضور نے فرمایا آپ کی دعاؤں کی قبولیت جس معیار سے حضرت ابو بکر کے حق میں تھی، اس معیار کی دعاؤں کی قبولیت باقی صحابہ کے حق میں نہیں تھی۔ فرق کیا تھا کہ حضرت ابو بکر کا دل تمام صحابہ سے بڑھ کر محبت رسول کا، یہ فرق بیان کر کے حضور نے فرمایا اس خطبے میں، اگر افراد جماعت احمدیہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیا لکھا ہے؟ ٹائم از اوور۔ اچھا، حضور نے فرمایا اگر افراد جماعت چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کی دعائیں ہمارے حق میں شرفے کو بول پائیں، اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ اگر آپ کے دل میں اپنے امام کے لیے محبت نہیں ہے تو فرمایا آپ کا خلیفہ آپ کے لیے ہزاروں دعائیں کرے، اس کی ایک بھی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے دل میں اپنے امام کے لیے، اپنے خلیفہ کے لیے محبت پائی جاتی ہے، اگر کسی وقت کسی بھی وجہ سے آپ اپنے امام کی خدمت میں دعا کا خط نہیں لکھ سکے تو آپ کے امام کی عمومی دعائیں ہی آپ کے حق میں خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گی۔ یہ نقطہ بیان کر کے میں دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی سے آپ سے اجازت لوں گا۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اگر آپ کے درخواست کو قبول کر کے کوئی کمزور احمدی، کوئی غیر احمدی، کوئی ہستی بار تعالیٰ کا منکر، کوئی اسلام کا منکر، کوئی احمدیت کا منکر اپنے حالات کے لیے حضور کی خدمت میں دعا کا خط لکھے یا آپ سے کہے کہ آپ میرے لیے حضور کی خدمت میں دعا کا خط لکھیں، آپ اولین فرصت میں حضور کی خدمت میں دعا کا خط لکھیں کہ حضور میرا فلاں واقف کار ہے، اسے یہ پریشانی دامن گئی ہے، اس نے مجھے دعا کے لیے عرض کیا ہے، حضور میں درخواست کرتا ہوں حضور اس کے لیے دعا کریں۔ وہ احمدی جو پہلے کمزور تھا، اگر وہ اپنے وجود کے اندر، اپنے گھر کے اندر حضور کی دعا کی قبولیت کا نشان دیکھے گا، اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، وہ پہلے والا احمدی نہیں رہے گا، وہ خدا کی ہستی کا منکر، وہ غیر مسلم، وہ غیر احمدی جو اپنے وجود کے اندر، اپنے گھر کے اندر ہمارے امام کی دعاؤں کی قبولیت کا نشان دیکھے گا، اسے ہم نے اور کیا بتانا اور کون سی دلیل اس کو سکھانی ہے۔ وہ دنیا کے حالات سے مجبور ہو کر بیعت نہیں بھی کرے گا تو نہ صحیح، لیکن اس کے دل میں خدا کی ہستی پہ یقین داخل ہو جائے گا، اس کے دل میں اسلام اور احمدیت کی سچائی داخل ہو جائے گی۔ مبارک وہ جو اس نسخے کو آزما کر دیکھے۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ
المسيح الخامس نعرہ تکبیر. Jazakumullah. Thank you very much, Mufti. Next topic on the agenda, Ahmadiyyat, a fortress of peace. This speech is going to be delivered in English by Mr. Rafiq Ahmed Ayad as the National Amir of Ahmadiyya Muslim Jamaat, United Kingdom. So please, Mr. Amir Sahib. Jazakallah. Assalamu alaikum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah the Almighty states in the Holy Quran, and if people have enforced His will, He would have made you all one people. But He wishes to try you by that which He has given to you. Vive then with one another in good works. To Allah shall you all return. Then He will inform you of that wherein you differed. Chapter 5, verse 49. Beloved Hazur, esteemed guests, brothers and sisters, and empty viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We have been united here from all over the world with one goal and one aim, and that is to strive for peace, and in doing so, spreading the true message of Islam. Our faith, our belief, and guidance from Allah the Almighty has blessed us into the fold of Ahmadiyyat, and in doing so, it has become for us a fortress of peace. Today, I have been given the opportunity to discuss how, in the age of conflict and war and disorder, Ahmadiyyat has become a fortress of peace. The prime purpose of the advent of the promised Messiah al-Islam was to revive the true teaching of Islam in its pristine and original condition and unite the humanity of the world under one banner. The promised Messiah al-Islam said, and I quote, "I have come to re-establish the relationship between man and Allah that people of the world have forgotten." He also declared that jihad with the sword had ended and that there were to be no more religious wars to resolve conflict. In a world that seemingly is in a tug of war between world peace and nuclear warfare, the political, social, and economic balance of the world is more fragile than ever before. On one hand, we see civil wars breaking out throughout the world, whilst on the other hand, we see global leaders speaking out and campaigning against these wars. Due to the lack of morality and integrity of world leaders, often through promoting nationalism or self-interest, we are creating global conflict and war, which is leading to calamities and disasters foretold by Allah to the promised Messiah al-Islam. Allah the Almighty, as is His custom, first shows many signs in support of the truthfulness of the promised Messiah al-Islam. And when people continue in their opposition, Allah in His majesty told the promised Messiah al-Islam in dreams, visions, and verbal revelation of the calamities and disasters that were waiting for people. According to the Global Peace Index published in 2018, the global economic impact of violence was 14.76 trillion in 2017. The average level of global peacefulness has declined for the 4 consecutive years. Some commentators believe that United Nations was established to mediate state-to-state crises. The fact that certain countries in the UN have been granted veto powers immediately undermines the United Nations as a peacekeeping force, as countries use these vetoes for self-purpose. During his keynote address in the European Parliament in Brussels, His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah bin Asad Aziz,
Khalifa and the international leader of the global Ahmadiyya Muslim community, stated, "The right of veto power can never allow or facilitate the establishment of peace, because clearly not all the countries are at an equal level." He further stated, "If we look at the voting history of United Nations, we find that the veto power has not always been used to help those who are being oppressed or who are acting in a rightful way. In fact, we have seen that the veto power has, on certain occasions, been misused to help and assist in cruelty rather than to prevent it. It is not something that is hidden or unknown. Many commentators openly write or speak about this. It is tragic that even peacekeeping efforts are causing more distress than comfort. It is because the world has forgotten their Creator, and that beyond this life we will be accountable for our actions and deeds." In his book, Kashti-e-Nuh, or Noah's Ark, the promised Messiah ﷺ stated, "It is inevitable that you should also be tried with various forms of anguish and misfortune, just as the faithful before you were tried. Be on your guard, lest you should falter. So long as you have a firm relationship with heaven, the earth can do no harm. Whenever harm befalls you, it will be from your own hands and not from the hands of your enemy. Even if you lose all honor on earth, God will bestow eternal honor upon you in the heaven, so do not forsake him." The world is failing to recognize the urgent need for a true leader that can guide the world to peace. And lately it seems that particularly the Muslim world is suffering due to the lack of the true guidance and unity. There are some critics who argue that the Holy Quran recognizes human inclination for conflict, so it gives permission for defensive wars. However, sadly today, due to a lack of understanding of the true meaning of jihad, Islamic jihadists have distorted this teaching to justify terrorist bombings. It has been mentioned in the Holy Quran that the followers should stay clear of such religious hypocrites. Allah the Almighty stated in the Holy Quran, chapter 2, verse 205 and 206, "And of men there is he whose talk on this life would please thee, and he would call Allah to witness as to that which is in his heart, and yet he is the most contentious of quarrelers. And when he is in authority, he runs about in a land to create disorder in it and destroy the crops and the progeny of man. Allah does not love disorder." This verse could reflect certain so-called religious leaders today who speak out in the name of peace but are responsible for conflict and bloodshed. Religion, unfortunately, can be used differently in the hands of power-hungry. Instead of being used for peaceful and selfless purpose, it becomes a vice for conflict and division. This is sadly why human conflict, unfortunately, involves religion. The promised Messiah ﷺ states that God, so described, is the fundamental bedrock of my community. Believe in him and give him precedence to him over your own souls and comforts and over all your relationships. Show sincerity and loyalty in his cause by exhibiting courage in your practice. Worldly people do not refer him over their means and their kith and kin, but you ought to, so that you may be counted in heaven as belonging to his community. Further, the Prophet ﷺ enjoins us, "O ye people who consider yourselves members of my community, you will be counted as such in heaven when you truly tread upon the way of righteousness. So offer the 5 daily prayers in such fear and with such complete attention as though you were actually beholding God the Almighty." This is the true message of Islam. We have seen in the past, when Islam was practiced in its true and beautiful form, the world was blessed
with what the history notes as the Golden Era. Developments in this time paved the way for Europe's Renaissance and the Enlightenment era. Historians and commentators note that the innovations of the Muslims of this time developed the order of the algebra, our magnetic compass, tools of navigation, our mastery of pens and printing, and our understanding of how diseases spread and how it can be healed. These great discoveries were made because Muslims were practicing the two values of Islam, the values of the Holy Quran and the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this established the values of justice and peace. In the Holy Quran it states, "O ye who believe, be strict in observing justice and be witness for Allah, even though it may be against yourself or against your parent and kindred." And then again Allah calls to the abode of peace and guides whom He pleases to the straight path. The greatest example that encompasses all these teachings can be found in the founder of Islam, Khatam al-Nabiyyin, the seal of the prophets, the great Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It was the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, that once said, "Forgive him who wrongs you, join him who cuts you off, do good to him who does evil to you, and speak the truth, although it may be against yourself." He was a man who suffered great persecution, but he never promoted unmitigated violence against those who mocked him. He left a legacy that is recognized today by both religious and secular thinkers, and he recognized not only as a humble man whose character was exemplary, but also stood out as just political figure. He was responsible for perhaps one of the most important political documents of history, the Charter of Medina. The Constitution or the Charter of Medina predates the English Magna Carta by almost 6 centuries. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam penned the Charter of Medina as a minority sovereign. This was the first ever charter of human rights found in documented history and forms the basis of the rule of law used today by all developed nations. This charter proved that true Islam was indeed a fortress for peace for all faiths, which is what the promised Messiah ﷺ has come to revive. In the words of his last sermon, the Holy Prophet ﷺ spoke of equality for all nations and races. He stated that the only thing that could be truly define us is righteousness. During the reigns of the Khulafai Rashidin, the 4 righteous Khalifas of Islam, the Muslim nations was a great example of peace and tolerance and acceptance of all. But sadly, this began to go into decline after the demise of the last righteous Khalifa. From then on, the Muslims became more and more divided. In the recent years, Islam has not only seen as a guiding light for peace, but in fact has become synonymous with war and discord. In the past 200 years, Muslims have not made history, but in fact have become victims of it. They have become lost in the dark ages that they guided the modern West out of. In a commentary written by Karen Armstrong of the Times, she summarized as such: "Contrary to popular belief, Islam is not addicted to war, and jihad is not one of its pillars or essential practices. The primary meaning of the word jihad is not a holy war but struggle. It refers to difficult efforts that is needed to put God's will into practice at every level, personal and social as well as political. A very important and much quoted tradition was that Muhammad telling his companions as they go home after a battle, we are returning from the lesser jihad, the battle, to the greater jihad, the far more urgent and momentous task of removing wrongdoings from one's own society and one's own heart."
In this darkness, there's a beacon of hope, a shining light, a guide in the form of the promised Messiah, al-Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian. In 1889, in a small town of Ludhiana, India, the promised Messiah gathered his followers together and established the Ahmadiyya Muslim Jamaat, the beginning of the revival of Islam. The promised Messiah al-Islam was a prolific author and wrote more than 90 books in various religious, theological and moral subjects between the publication of the first Brahine Ahmadiyya, the Proof of Islam, his first major work in 1880 until his demise in May 1908. He invited the mankind to the ways of God. True to the old tradition, only a few people, young, poor and lowly, accepted this message initially. He was, however, given the glad tidings that his message would reach and be accepted far corners of the earth. Through revelation, Allah the Almighty told the promised Messiah al-Islam the world would go through dire calamities, but this salvation could be achieved by entering his fold. An example of this can be found in the book Kashti-e-Nu or No-Hazar. This book contains the teachings of the Holy Quran, which by following human race can achieve salvation. At the time of writing this book, the Indian subcontinent was about to descend into the grip of a dire plague epidemic. This epidemic played havoc in India and claimed more than 10 million lives. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam spoke of the prophecy that mentioned such a plague would strike the land, and noted in Brahine Ahmadiyya, first published some 8 years before the epidemic, the prophecy proclaimed that any person within the four walls of the promised Messiah al-Islam who follows the teaching of his book would not die from the plague. The promised Messiah stated, "Thus whosoever fully acts upon my teachings enters the house of mine, concerned with God the Almighty has promised in his words, that is, I shall protect everyone who is within the four walls of your home." This should not be taken to mean only such people who dwell in my house made of bricks and mortar. Rather, it also refers to all those who follow me completely and dwell in my spiritual home. This makes it absolutely clear the meaning of Ahmadiyya, the fortress of peace, is not just a definition, but an extended metaphor of the revelation that the promised Messiah al-Islam received in this connection. In other words, Ahmadiyya can only be the true citadel of peace if we, the followers, are truly devoted to the mission of the promised Messiah al-Islam. This can only happen if we truly believe and follow the true teaching of Islam. It appeared that following these teachings was better protection against the plague rather than the vaccination offered by the British government of the time. People in large numbers joined the Jamaat during this time and escaped death. He also predicted many other important events, including world wars, dire earthquakes, and the fall of the Russian Empire. In his book Kashti-e-Nu, the promised Messiah al-Islam states, "The heavenly prohibition is that God in this age desires to show a heavenly sign of his mercy to mankind. Addressing me, he said, 'You and those who dwell within the four walls of your house, those who unconditionally follow you and are obedient to you, and who, on account of true righteousness, have become devoted to you, shall all be safeguarded against the plague. There will be signs of God in the latter days, so that he might demonstrate a distinction between people. But those who do not follow you completely are not of you. Be not anxious on their account.'" It was noted that on the 4th of May 1904, Maulvi Muhammad Ali, M.A., manager and editor of the Review of Religions, became indisposed. He had a headache and felt that his temperature was rising, and he suspected that these might be symptoms of the plague.
When the promised Messiah ﷺ was informed of this, he immediately visited Maulvi Muhammad Ali Sahib and said, "If you suffer from the plague while you are dwelling within my dar, my home, then the revelation received by me and all of our affairs would prove vain." He examined his pulse and assured him that he certainly had no fever, and this was confirmed by reading of the thermometer. The promised Messiah ﷺ said, "I believe as firmly in the divine revelation that comes to me as I believe in the books of Allah." Narae Takbir! Narae Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Muhammad Mustafa! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Narae Takbir! Another sign which proved that Ahmadiyya's fortress of peace comes from an incident regarding the dire earthquake which took place in India in 1905. One companion of the Prophet ﷺ, Mirza Barkat Ali, narrates, "During the great earthquake in 1905, I was working as a clerk in the district of Kangra in the valley of Himalaya, and I was buried in a house from where I was rescued with great difficulty. There were many Ahmadi witnesses to that incident who were also working in the area. The promised Messiah ﷺ, as had prophesied about the earthquake only 2 months before this occurred, and published a pamphlet which I had brought from Qadian to Dharmasala cantonment and distributed there to many people. We had many Ahmadi families working in government offices there, and in those days many Ahmadi visitors had come there to enjoy their spring holidays. Miraculously, all Ahmadis in the areas were saved and were unharmed by this great earthquake, although there was 90% loss of life in the area. I hope to write detailed accounts of this calamity and hope each Ahmadi remained unharmed was a great sign in itself." The promised Messiah ﷺ had already declared in his pamphlet that not one Ahmadi will be lost in that earthquake. And I'm sure that the promised Messiah ﷺ was informed about this by Allah the Almighty. And after my visit to Qadian, where the promised Messiah ﷺ personally heard and asked me many questions, Huzur declared this was a great sign and a miracle. Another sign shown by Allah the Almighty is that of a student named Abdul Kareem. And I believe my previous speaker also mentioned this in his address. Abdul Kareem had traveled all the way from Hyderabad to receive religious studies in Qadian. He was bitten by a rabid dog and was sent off for treatment. Initially, he felt better but then fell ill again, and eventually doctors said nothing more could be done for him. When the promised Messiah ﷺ was informed of this, he was saddened that a young man who had traveled long distance to come and study religion had fallen ill. He prayed most compassionately for Abdul Kareem. The promised Messiah ﷺ said his mother had sent him to school with so many hopes. And the promised Messiah ﷺ's prayer cured Abdul Kareem of something that had no treatment at the time. Throughout his life, the promised Messiah ﷺ dedicated himself to promoting peace, and because of this, the message of Ahmadiyyat becomes a fortress of peace, not just for those within the Jamaat, but those surrounding it. During his life, he sent messages to various religious and political leaders to invite them to the message of peace and unity and beckon them back to Allah the Almighty. Most notably, he wrote a letter to Queen Victoria on her Jubilee celebrations and delivered his message of true Islam and peace to the United Kingdom. The promised Messiah ﷺ had received many revelations, including, "I shall safeguard all those who dwell in your house. Whosoever enters it enters peace. The house filled with our love is an abode of peace." His successors carried this message, and in doing so, the Jamaat continues to grow in leaps and bounds, and so gave birth to a great mind and believers who were held in great esteem, not just for their academic excellence, but their religious devotions. And the names that spring to mind are Hazrat Sir Chaudhry Zafrullah Khan Sahib and Dr. Abdul Salam Sahib, to name a few.
Whilst members of the Jamaat have been celebrated by the world, unfortunately we've seen persecution of the community in various Muslim countries, particularly Pakistan. The Jamaat was declared non-Muslims in 1974 under the Bhutto government, and further legislation was brought in by General Zia, which meant the Ahmadis could not practice their faith openly in Pakistan. The result of this resulted in the migration of Khilafat from Pakistan to England. As with all great messengers mentioned in the Holy Quran, migration became essential when intolerance began to increase to an unreasonable level. Members of the Ahmadiyya community are fortunate that Allah the Almighty has bestowed on us the blessing of the institution of Khilafat. Each Khalifa, following the demise of the Promised Messiah, has devoted his life towards the fulfillment of the mission of the Promised Messiah. All can see how glorious the prophecy of I will cause the message to reach the four corners of the world is being fulfilled, and how Ahmadiyyat has been and is spreading throughout the world, which is evident at this Jalsa Salana. Every Khalifa has continued to guide the followers in the true path. Today we are blessed with the presence of the fifth Khalifa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah bin Nasr Aziz. Elected to his lifelong position on the 22nd of April 2003, he serves as the worldwide spiritual and administrative head of the international religious organization, with membership exceeding tens of millions across 212 countries. This was a figure that Hazur announced in his address yesterday. Hazrat Khalifatul Masih has traveled all over the world and addressed the highest forums on the importance of peace and justice. And in every address to the Ahmadiyya community, he has been guiding us, admonishing us, and pleading us to reform ourselves to the path of true Islam, the path followed by the companions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the companions of the Promised Messiah. On the 17th of October 2016, Zuri Anwar delivered a historic address at Canada's National Parliament in Ottawa. During his address, he spoke of the importance of peace and religious freedom. If peace cannot be established through dialogue, then other nations should unite together. Whosoever is perpetrating injustice and use force to stop them. Once the aggressor adopt peace, then they should not be humiliated nor should unfair sanctions be levied upon them. Rather, in the interest of fairness and long-term peace, they should be permitted to move forward as a free society. Hazur has dedicated his life to showing the true and the wonderful benefits of Khilafat, what true Khilafat really stands for, instead of the misconceptions perpetuated by the likes of al-Baghdadi, who have used their platform to spread hate. Hazur has been a fortress of peace in the age that submerged the Muslim world into darkness, carried the torch of the Promised Messiah, and in doing so, bring people back to the light of true Islam. During the 39th annual Jalsa Salana in Germany, Hazur stated, "The sole concern of Ahmadiyyat Khilafat is that people of the world come to recognize their Creator and bow down before the one God, and secondly, create the spirit of love and harmony amongst people of the world." This is the true message of Islam, a fortress of peace in the world that is heaped in conflict. The Promised Messiah in Ruhani Khazain states, "Oh, listen, all of you who consider yourself to be of my community. When you truly tread the path of righteousness, only then you will be counted in heaven as a community. So perform your prayers 5 times a day, inspired by such awe and awareness of the presence of God the Almighty, as if you were seeing Him with your own eyes." The Promised Messiah further stated, "Remember, there is no deed of yours which is devoid of righteousness will be entertained by God. An act of goodness is the only one which is rooted in the fear of Allah. No act in which this rooted remains intact will be permitted to go to waste." As I've said before, under such circumstances, Ahmadiyyat going to be the only citadel of peace and hope, provided we prove ourselves to be worthy of this responsibility.
We must prepare ourselves for this onerous task and prepare our future generations in light of the injunctions of the Prophet Messiah and the exhortations of the Khulafa. Due to the shortage of time, I'd like to end with this prayer. May Allah enable all of us to follow these blessed teachings and continue to enjoy the blessings of Ahmadiyyat, our fortress of peace, and may it become salvation for all mankind. May the message of Ahmadiyyat bring world peace and guide humanity back to its true creator. May Allah continue to bless the institution of Khilafat and its mission to spread the message of Ahmadiyyat to the four corners of the earth. Ameen. Praise belong to Allah, the Lord of the world. Jazakallah. Ameen. Thank you very much, Sakumullah and Risai. We have almost come to the end of the morning session. Today is Sunday. As we know, the key and unique event is the International Wed Ceremony. So therefore, there will be some announcements regarding this. So we should all pay attention. So thank you very much once again. Assalamu alaikum.